किताब फर्क किया है। ये मेरी किताब है, ये तस्वीर आ रही है? जी सर, आ रही है। ये इसमें मैंने 2-3 किताबों में देखा, मेरा ख्याल IUGR मेरी किताब में सबसे अच्छा लिखा हुआ। मैं पहले आपको 15-20 मिनट में इसके इम्पोर्टेंट, जो आपके इम्तिहान के हिसाब से इम्पोर्टेंट हैं, जी सर। वो बताता हूँ। अगर आपके पास वो किताब है तो उसका पेज है ये 67। पहले तो जो IUGR है उसके लिए मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं, और वो हैं क्लिनिकली स्मॉल फॉर एज, जेस्टेशनल एज, या FGR फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, या IUGR इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। ये टर्मिनोलॉजी बेसिकली एक ही चीज के इर्द गिर्द घूमती है। दूसरी बात कि असेसमेंट ऑफ फीटल वेलबींग वो कैसे की जाती है? वो है LMP से कैलकुलेट करते हैं, साथ में साइकिल की रेगुलरिटी देखते हैं, और वहां से EDD एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकालते हैं। दूसरा, इस हिस्ट्री से डेटिंग स्कैन जो यूजुअली 12 वीक्स पे होना चाहिए। कभी कभार डेट ऑफ क्विकनिंग भी हेल्पफुल होती है। हम फीटल मॉनिटरिंग की इसमें बहुत दफा बात करेंगे। जनरली इन योर एंटीनेटल क्लिनिक किन की फीटल मॉनिटरिंग आप करवाएंगी? वो पेशेंट जो डायबिटिक हैं, जिनको ब्लड प्रेशर है, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ स्टिल बर्थ है, या आपको सस्पेशन हो गई है कि वो जो IUGR है उसको किसी वजह से, या प्रेगनेंसी पोस्ट टर्म है, इनकी फीटल मॉनिटरिंग होनी चाहिए। फीटल मॉनिटरिंग के मेथड्स, क्लिनिकल मेथड्स हैं। आपके एक चार्ट बनवाते हो, हाइट ऑफ फंडस देखते हो, अमाउंट ऑफ लाइकर देखते हो। ये क्लिनिकली हैं 3 चीजें। बायोकेमिकल टेस्ट जो किए जाते हैं वो ट्राइसोमी में खास तौर पर ट्रिपल टेस्ट, बायोकेमिकल टेस्ट में बोल रहा हूँ, ट्रिपल टेस्ट अल्फा फीटोप्रोटीन्स लो हो जाती हैं। यूजुअली ये 15 से 16 हफ्ते पे किया जाता है। फ्री HCG रेज हो जाता है। ईस्टियोल अनकॉन्जुगेटेड लो हो जाता है। मैं फिर बोल देता हूँ, बायोकेमिकल टेस्ट फीटल वेलबींग का ट्रिपल टेस्ट कहलाता है, जो 15 से 16 हफ्ते पे किया जाता है। AFP डाउन, फ्री HCG अप, अनकॉन्जुगेटेड ईस्टियोल डाउन। इससे भी ज्यादा रिलायबल बायोकेमिकल टेस्ट करना है तो उस पर ऐड कर लेते हैं, उसको क्वाड्रुपल कहते हैं। चूंकि 3 के ऊपर 1 ऐड करें तो 4 हो जाते हैं, क्वाड्रुपल टेस्ट। उसमें इनहिबिन A,
ٹیسٹ کیا جاتا ہے، ایڈ کیا جاتا ہے. یہ تو بایو کیمیکل ٹیسٹ ہے. بایو فزیکل ٹیسٹ وہ تو بہت آپ لوگ استعمال کرتے ہو، سی ٹی جی، پھر بایو فزیکل پروفائل بی پی پی، پھر سیریل الٹرا ساؤنڈ، ڈاپلر کا استعمال اور گروتھ چارٹ کا استعمال. یہ بایو فزیکل ہو گیا. تھوڑی سی ڈیٹیل، بی پی پی میں کیا کیا ہوتا ہے؟ فیٹل بریدنگ موومنٹس، اس کی موومنٹس، فزیکل موومنٹس، ٹون آف ہز باڈی، ری ایکٹیویٹی اینڈ اماؤنٹ آف لائکر. یہ 5 چیزیں دیکھی جاتی ہیں. ہر ایک کے 2 نمبر ہیں. پھر دوہرا دیتا ہوں. فزیکل پروفائل میں بی پی پی میں فیٹس کا دیکھا جاتا ہے بریدنگ موومنٹس، اس کی موومنٹس، فزیکل موومنٹس، ٹون آف ہز مسلس اینڈ ری ایکٹیویٹی، لاسٹ آف آل لائکر کا اماؤنٹ. ہر ایک کے 2 نمبر ہیں. اس طرح 10 نمبر بن جاتے ہیں. اگر وہ 8 سے 10 مارکس ہیں اس کے گڈ، لیکن 6 یا 6 سے کم ہو تو یہ ایب نارمل ہے. اگلا ڈاپلر ویلوسٹی میٹری، ڈاپلر ویلوسو میٹری. یہ ٹرمینل دیکھ لیجئے. پیک سسٹولک ویلیو، پیک ڈائسٹولک ویلیو، ان کی آپس میں ایس ابلیک ڈی ریشو نکالی جاتی ہے. ایس ڈی ریشو اس کو بولتے ہیں. آج کے اس میں ریلیونٹ نہیں ہے، لیکن اسی کی روانی میں آج کے آئی یو جی آر کا ریلیونٹ نہیں، لیکن ویریس پری نیٹل ڈائگنوسٹک ٹیسٹ. ٹرائسومی میں نے ابھی بھی بولا، کوادروپل ابھی بھی بولا. پھر فری ڈی این اے ٹیسٹ جس کو NIPT بھی کہتے ہیں. اینڈ ویری امپورٹنٹ جو ہم بہت استعمال کرتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ بٹوین 11 and 14 weeks. نیکسٹ، اگر آپ کو کلینکلی فنڈل ہائٹ ڈیوریشن سے کم نظر آئے کلینکلی، تو آپ نے انسٹنٹلی یہ ڈفرینشیل ڈائگنوسس بنانا ہے. ٹاپ آف دا لسٹ پہ رانگ ان ڈیٹس. سب سے پہلے یہ سوچئے جو ڈیٹ بتا رہی ہے پیشنٹ وہ غلط. نیکسٹ کامن
कॉन्स्टिट्यूशनली स्मॉल बेबी, जो हमारे मुल्क में बड़ा कॉमन है। फिर तीसरा है IUGR, चौथा है ओलिगोहाइड्रेमनियोस। Last of all, think of anomalies of the baby. ये एक और मैं बता दूं, रिस्क फैक्टर्स फॉर IUGR। किन पेशेंट्स में IUGR ज्यादा लाइकली है? टॉप पे मैटरनल एज 40 ईयर्स से ऊपर, माँ की उम्र, इफ शी स्मोकिंग, past history of IUGR or stillbirth. Medical problem in mother like diabetes, hypertension, renal disease, APLS, या जिनको बार बार ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्लीडिंग हो रही है, इन पेशेंट को ज्यादा चांस है कि IUGR होगा। अगर आपके इम्तिहान में आए तो मोस्ट कॉमनली यूज टेस्ट जो हैं वो आपने जरूर बोलने हैं। नंबर 1, नॉन स्ट्रेस CTG। दूसरा, बायोफिजिकल प्रोफाइल। तीसरा, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स AFI। लास्ट, डॉपलर फॉर अम्बिलिकल आर्टरी। आज के एम से डायरेक्ट नहीं, लेकिन इससे रिलेटेड जरूर है कि जब इस तरह का बच्चा पैदा होगा, सबसे पहले उसकी आपने कहना ABCD देखेंगे। वो क्या है रिससिटेशन के लिए? ABCD: एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन और ड्रग्स, जो एपिनेफ्रिन या कोई और उसको देनी होंगी, और स्टिमुलेशन। आज के लास्ट बिट इस, आपको एपगार स्कोर का पूरा पता होना चाहिए। एपगार, ए से अपीयरेंस, पल्स, ग्रिमिस, एक्टिविटी एंड रेस्पिरेशन। ये एपगार स्कोर कैसे दिया जाता है वो आप जरूर पढ़ लीजिए। जरा फिर दोहरा दूं कि इस तरह के पेशेंट की मॉनिटरिंग कैसे करेंगे आप बताएंगे कि एक चार्ट, CTG, अल्ट्रासाउंड, डॉपलर, और जिन केसेस में इंडिकेटेड होगा बायोफिजिकल प्रोफाइल। फिर एक तरह से दोहरा देता हूं, इम्तिहान में क्लिनिकल असेसमेंट फॉर IUGR कैसे करेंगे? ऑस्कल्टेशन, assessment of fetal growth,
वो चार्ट, amount of liquor and height of fundus. लो जी, 15 मिनट में ये मैंने मुकम्मल कर दी। ये जो मैंने बातें बताई हैं इनको जरा आप किताब से पढ़ लीजिए जरा। अब चलते हैं कि केस नंबर 1 वॉलंटियर्स हैं। इमरान जी सर। जी सर। पहले जो लड़की बोली क्या नाम है आपका, क्या नाम? सर डॉक्टर आसिया। आसिया, कहाँ से बोल रही हो आसिया? सर कराची से। चल, आपका केस में सबसे पहले कॉम्प्रिहेंसिव रखा है, फिर आगे बड़े छोटे छोटे केस हैं। लेकिन आपके पास पेशेंट आती है ग्रेविडा 1 यानी प्राइमरी ग्रेविडा एट 30 वीक्स। जब आप उसको एग्जामिन करते हैं, हाइट ऑफ फंडस इज 26 वीक्स। ये टिपिकल केस है जी। फरमा दीजिए आसिया बीबी, हाउ शैल वी प्रोसीड? सर दिस इज अ स्ट्रक्चर डिस्कशन। जी Assalamu alaikum. I am Asia. I am an exam candidate. I have read the scenario and ready for the structure discussion. जी Should I proceed for the history? जी Should I proceed for the history of the patient? बिल्कुल, ऑल योर्स। Okay. My patient XYZ, priming gravida, 30 weeks of gestation. 26 weeks. 30 weeks, but height of fundus 26 weeks. Yes. 30 weeks of gestation, age not mentioned, and presented in the OPD with the height of fundus at 26 weeks of gestation. First of all, I will ask complete the missing biodata, her age and her whether she is educated or not, and her last menstrual period. And then I will confirm the gestational age mentioned with her last menstrual period. And after calculating her gestational age, then I will proceed for the details of her pregnancy, current pregnancy, how long she has been married, and is she conceived spontaneously, or she's booked to some doctor or consultant or not, and having regular visits or not, and when did she book herself, has she is taking the folic acid, started taking folic acid in the pregnancy, is she having vomiting, excessive vomiting or normal routine vomiting 1 to 2 per day, which is controlled on antiemetics, and has she done any scan for the confirmation of the pregnancy, and if scan is first scan done at what age, and at what gestational age, and what were the findings of that scan. Is according to her, is if her baby is going normally, and is she's taking good nutrition and good food supplements, the adequate calcium intake and good supplements in the diet, and when did she had her viability confirmed, viability scan done and the viability of the fetus confirmed,
And then I will ask her, as this is her first pregnancy, I will explain her about the fetal movements, the quickening movements, and ask her when did she felt the movement of the baby first, and now how many times a day she is experiencing the good body movements like rolling movements of her baby. Then I will proceed with her pregnancy. Has she yet done any test related to the pregnancy baseline test, like complete blood picture, random blood sugar, urine complete analysis, hepatitis B surface antigen, anti-HCV and anti-HIV antibodies? And at 20 weeks had she done the anomaly scan at the 18 to 22 weeks of her gestation, and was that scan was normal, was the growth of the baby was normal, baby was growing according to the gestational age parameters mentioned on the growth charts and tiles, and there were no anomalies in the baby, and there were no any active complaint of the patient, any active complaints of the patient. Then I will proceed for the routine monitoring of her pregnancy, a routine monitoring of the pregnancy, that first a growth scan should be done at as the baby is growing normally, then a first growth scan should be done at the 28 weeks of the pregnancy, and the report of that scan whether the growth of the baby corresponding with her dating scan date, the gestational age as mentioned on the dating scan, it's growing normally or not. Then I would proceed for the dating scan, and then I will ask any active complaint whether she is having any complaint of increased blood pressure or fever, or increased blood pressure, fever, etc. Then I will proceed for the when then I will ask her whether she is having any history of increased blood pressure, diabetes mellitus, chronic renal disease, congenital or acquired thrombophilias, or any other chronic disorder in the past, whether she had family history of such disorders, whether she has family history of anomalous baby, or the family history of small babies, and family history of the anomalous babies and the small babies. Then I will ask her whether, with due permission, that if she's is doing smoking or taking some illicit drug like cocaine or alcohol, etc. Then whether there is any history of any surgery in the past, and whether she's socioeconomically well, living happily with the husband, and bearing all her expenses in a good way. Then I will proceed for the examination of my patient. I will look. आसिया यहीं पे रुक जाओ. आपने ये सारी इंक्वायरी में 7 मिनट लगा दिए. वहां पे तो घंटी जो बजती है उस पे आपका कंट्रोल नहीं है. घंटी बज जानी है 7-8 मिनट के बाद. आपके पास इस 7 मिनट के बाद ज्यादा ज्यादा 1 या 2 मिनट है. उसमें आपने फिजिकल एग्जामिनेशन भी करना है, इन्वेस्टिगेशन भी बतानी है, फिर मैनेजमेंट भी बतानी है. डू यू थिंक आपने अपने आप के साथ ज्यादती नहीं की? विद इन 3 मिनट्स आप उसकी एग्जामिनेशन भी करेंगी, उसका फिर इन्वेस्टिगेशन भी करेंगी, और फिर उसके ट्रीटमेंट भी करेंगी, और लाइव बेबी डिलीवर कर लेंगी. You think you will be able to do it in next 3 minutes? नहीं.
نہیں. میں ریورس آرڈر میں آپ کی ہسٹری ریورس آرڈر میں آخر میں بولتا, آپ نے پوچھا is she happily married, is this, آپ خود ہی بولتے جائیے is this relevant in this history. آپ نے پوچھا اس کی پاس میں کوئی سرجری ہوئی کہ نہیں ہوئی. آپ نے پوچھا کوکین تو نہیں لیتی, الکوہل تو نہیں پیتی. پھر فیملی ہسٹری میں ان میں سے ریلیونٹ آپ ٹک کر لیجئے, پھر ہم دوبارہ ہسٹری کریں گے. فیملی ہسٹری میں اسمال بیبیز پیدا ہوئے ہیں, نارمل بیبیز پیدا ہوئے ہیں. اس کی پاس ہسٹری ڈائبٹیز کی تو نہیں ہے. اس کا کبھی بلڈ پریشر ٹیسٹ ہوا ہے, فیور تو نہیں ہوا اس کو, اور اس کی مانیٹرنگ گروتھ سکین کے ساتھ ہوئی ہے. پھر 20 ویکس پہ اس کا الٹرا ساؤنڈ ہوا تھا, اور پھر اس کی فائنڈنگز کیا تھی. پریگنیسی ٹیسٹ, پھر سی پی سی, پھر بلڈ شوگر, ہیپاٹائٹس, اے پی ایل ایس, یہ سارے. پھر کک چارٹ, اس کی کوئکننگ کب ہوئی تھی. پھر پی وی بلیڈنگ, یہ کچھ اس طرح سے پوچھا آپ نے. ڈائبٹیز پھر دوبارہ بعد میں بھی آئی, اب بھی آ گئی ڈائبٹیز. نیوٹریشن اس کی اچھی, کھانا کھاتی ہے, کیسی ہے, الٹرا ساؤنڈ سکین کب ہوا, کس عمر میں ہوا. وامٹنگ 1-2 ہوتی ہیں, زیادہ ہوتی ہیں. فولک ایسڈ کھا رہی ہے, اور کیسے کنسیو کیا ہے, کوئی فیملی پلاننگ تو نہیں کی. ڈیوریشن آف میرج کتنی ہے, جسٹیشن کی ایج اب اس کے ایل ایم پی کے حساب سے کتنی ہے, اس کی ایجوکیشن کتنی ہے. اب ہم ریورس آرڈر میں چلیں. آپ جس آرڈر میں آپ نے بولا تھا, ان میں سے کاٹ دیجئے جو ریلیونٹ ہے, میں کٹواتا ہوں آپ سے. ایجوکیشن کاٹ دیجئے, ایل ایم پی ٹھیک ہے, جسٹیشن ایج سے کیلکولیٹ کرنا ٹھیک ہے. ڈیوریشن آف میرج کہاں سے امپورٹنٹ, اور اس کی اپنی ایج آپ نے پوچھ لی, وہ ٹھیک ہے, لیکن ڈیوریشن ان امپورٹنٹ. مطلب اس آج کی آپ کے پاس ٹائم لمیٹڈ ہے بابا, 7-8 منٹ ہے, اس میں ریلیونٹ سوال پوچھیے آپ. ویسے ہی تو ڈیٹیل میں یہ سارے سوال اچھے ہیں, لیکن آپ کے پاس ہے ہسٹری ٹیکنگ کے لیے 3 منٹ. یہ ساری باتیں آپ نے 7 منٹ میں جو پوچھی ہیں, ان میں سے 4 منٹ نکال دو. 4 منٹ کے سوال نکالتے ہیں کہ یہ ہم نہیں پوچھیں گے, تاکہ 3 منٹ میں ہماری ہسٹری پوری ہو جائے. تو یہ سارا آپ اس طرح سے اپنا وقت نہ ضائع کیجیے. آپ کے لیے اس پیشنٹ کے لیے میکسیمم ہسٹری میں 3 منٹ, فزیکل ایگزامینیشن کا 1 منٹ, 4, باقی 3 منٹ اس کی انویسٹیگیشن, اس کے مینجمنٹ پہ بولیے, جس سے آپ پاس ہوں گے. کہ آپ اس کی انویسٹیگیشن کیا کیا کریں گے, اور پھر اس کے مطابق اس کے مینجمنٹ کیا ہوگی کہ اس کو داخل کر لیں گے, اس کو گھر بھیج دیں گے, اس کی پھر داخل کر کے ڈیلی مانیٹرنگ کیسے کریں گے, اس کے ڈیپینڈنٹ اس کا سیکشن کریں گے, اس کی ویجائنل ڈلیوری کریں گے, پھر بیبی جو پیدا ہوگا وہ جو میں نے باتیں بولی ہیں وہ اس کے یہ کریں گے. یہ امپورٹنٹ ہے, یہ امپورٹنٹ ہے. آپ اس میں ایپ کا اسکور کر دیتے ہیں, اس کا ریسسیٹیشن کے لیے ABCD بول دیتی, آپ کو بڑے اچھے نمبر ملتے ہیں. یہ ہم اب آپ فوکس تو کرنے لگے ہیں, شکر ہے. یو فوکس آن ٹو دس, لیکن فوکس میں آپ ادھر ادھر بہت گھوم گئیں, فوکس اس طرح سے نہ رہیں. آج جو بھی اگر کیس اس طرح کا ملے گا آپ کو, آپ خود ہی ڈیوائڈ کر لیجئے کہ میں نے ہسٹری 3 منٹ میں کر لی.
خود ہی ڈیوائڈ کری کہ فزیکل ایگزامینیشن 1 منٹ میں 2 منٹ میں کر لینا. پھر اس کی انویسٹیگیشن اور مینجمنٹ زیادہ امپورٹنٹ تو یہ ہے. اس سے نمبر ملنے ہیں آپ کے کہ یہ پیشنٹ ہے جو 30 ویکس پہ 26 ویکس کی ہائٹ ہے اور اس کے آپ نے مینجمنٹ میں میں نے کہا تھا آپ کا تو پورا کمپریہنسو کیس ہے. آپ کہتی ہیں کہ جی اس کے مانیٹرنگ کی یہ اس طرح میں نے کی، لائکر بھی ٹھیک ہے، بچے کی گروتھ بھی ٹھیک ہے، لیکن کم ہے. سو رانگ فار ڈیٹس. مینجمنٹ سمپل ہو گئی، نارمل. پھر میں نے اس کی مانیٹرنگ میں دیکھا لائکر والیوم کم ہے، اور اس کی پھر کیا مینجمنٹ کریں. اگر اس میں دیکھا فیٹل انوملیز ہے، یہ 3-4 وجہ نکال کے ڈفرینشیل ڈائگنوسس کر کے پھر ایک لائن میں اس کی مینجمنٹ کر دیتی، آپ پاس ہو جاتے. سو آپ ٹائم مینجمنٹ جس کو بولتے ہیں ٹائم مینجمنٹ، پلیز وہ کیجئے. آسیہ میں تمہیں اب دیتا ہوں 3 منٹ. اس میں مجھے بتائیے اس پیشنٹ کی مینجمنٹ کیا ہوگی. 3 منٹ. سر مینجمنٹ میں صرف مینجمنٹ بتاؤں یا اس کی لیبس بھی مینشن کروں؟ مجھے نہیں پتا، آپ بولیے پھر میں بتاؤں گا. اچھا سر. یہ پیشنٹ اس کی مینجمنٹ بولی. Okay. I will admit this patient. I will complete all the labs of the patient, complete her baseline investigations and the specific investigations. I will do her complete blood picture, urine complete analysis, the random blood sugar, the hepatitis profile, and I will then do her scan, the growth scan, and look for the growth of the fetus, the head circumference of the fetus, the femur length of the fetus, the estimated birth weight, and the abdominal circumference, and then look for the growth chart, whether the growth is corresponding with the growth chart according to the gestational age. As my patient is at 30 weeks of gestation and her height of fundus is 26 weeks, then I will check for the AFI, amniotic fluid index, whether it is normal or not. If all the parameters are normal, there is no any abnormality, I would also like to have the uterine artery Doppler of this patient to see for the increased the resistance to the flow, whether it's normal or not. And if there the possibility that the amniotic fluid index it is decreased, there is a possibility that the baby's weight is not growing normally according to her gestational age. And then accordingly I will proceed. If there is a decreased abdominal circumference and a decreased weight in relation to the gestational age of the patient, then I would start at 26 weeks the umbilical artery Doppler study of this patient, and umbilical artery Doppler study of the patient, and then look for the flow, the systolic flow and the diastolic flow, and any abnormality in that. I will monitor the patient's growth by her movements also, the fetal movements also, and review the labs whether they are within the normal parameter, any positive finding in the labs, and any positive finding in the vitals of the patient, whether she is having increased blood pressure or any other positive finding. And then accordingly according to the report of the according to the Leica volume, and assessing the growth parameters in the umbilical artery Doppler and the growth scan, and then I will evaluate the cause of her decreased fundal height and treat it accordingly. تھینک یو. ہم نے تو آپ کی گاڑی کو روکنے کی بڑی کوشش کی، آپ رکنی نہیں. میری آواز نہیں آ رہی تھی؟
سر تھوڑی سی بیچ میں کٹ گئی تھی. میں نے تو بہت روک کر شروع میں پہلے منٹ میں نے روک کیا آسیہ 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 نہ جاؤ. نہیں سر وہ آواز مجھے نہیں آئی, وہ آواز نہیں آئی, ورنہ میں رک جاتی. دوسروں کو آئی تھی؟ کوئی اور بولے آپ کو میری آواز آئی؟ نو سر, آواز نہیں آ رہی تھی آپ کی. نہیں آ رہی؟ چلو نو سر. تو پھر اب آ رہی ہے, اس وقت نہیں آ رہی تھی. چلو نیور مائنڈ. آسیہ بی بی نہیں, آپ نے ٹیک آف ہی غلط کیا ہے نا. میں تو شروع میں تبھی آسیہ 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 بولا, ٹیک آف غلط ہے. جب میں نے آپ کو یہ بولا, آپ کا جواب یہاں سے شروع ہوتا تھا, میں نے کہا نا آپ اس کی مینجمنٹ کیسے کریں گے کہ in this patient the differential diagnosis is this. Okay. If the differential diagnosis is wrong in dates, I will confirm that and manage her as normal pregnancy. If the differential diagnosis is fetal anomaly, I'll counsel my patient and go accordingly. If the differential diagnosis is کہ اس کے گلائکر کم ہے, تو اس کو پھر میں انویسٹیگیٹ کروں گی, اس کے آگے چلوں گی. اگر وہ پھر لاسٹ آف آل یہ ان کا ایک ایک فکرہ بول دیا ڈفرینشیل ڈائگنوس, پھر لاسٹ آف آل آئی یو جی آر ہے تو اس کا یہ کروں. یہ تھا آپ کا صحیح طریقہ انداز. آپ گھومتی رہی if وہ ایسا نہیں. پھر آئی یو جی آر میں کہ 30 ویکس پہ ہے وہ آپ آتا ہے, لیکن آپ کا انداز جو ہے وہ اس طرح نہیں, کمپریہنسو جس کو کہا جاتا ہے, کمپلیٹ جس کو کہا جاتا ہے, وہ نہیں تھا. تو وہ اس طرح سے اگر آپ کو پوچھا جائے یہ پیشنٹ ہے تو how will you manage? First, I'll do relevant investigations. If number 1, wrong in dates. Number 2, fetal anomalies. Number 3, پیشنٹ کی کوئی میڈیکل پرابلم. نمبر 4, یہ آئی یو جی آر ہے, پھر اس کی ڈیٹیل بول دیجئے کہ یہ ٹیسٹ کروں گی, یہ اس طرح ڈاپلر کی تھوڑی ڈیٹیل بولیے, ایس ڈی ریشو وغیرہ وغیرہ, اور پھر اس کو ایڈمٹ کریں گے, یہ ڈیلی یہ کریں گے اور ویکلی یہ کریں گے, اور پھر اکارڈنگلی اس کو 36-37 ویک پہ ڈیلیور کر لیں گے. یہ تھا جواب. آپ سارا گھوم کے آخر ایسے کینڈیڈیٹ کے لیے پیشنٹ ایگزامنر سنتا رہتا ہے پیشنٹلی, اور پھر اخیر میں کہتا ہے آپ نے تو سارا آئی یو جی آر کا بیبی از ایب نارمل. ساری آپ کی کئی سنی ایک طرف ہو جاتی ہے. بابا بیبی از ایب نارمل, آپ نے یہ سارا کچھ تو نہیں کرنا نا, پھر اس کو داخل کر کے مانیٹر کرنا اور یہ کرنا وہ کرنا, یہ سب کچھ تو نہیں ہوگا اس کا لیے. اس کے لیے کاؤنسلنگ ہوگی, اس پہ ذرا ڈائلیٹ کرنا ہے کہ اس کو کیسے کاؤنسل کریں گے. تو اس لیے آج کا جو امپورٹنٹ میسج آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ اگر اس طرح سے کہ پوچھا جائے سیدھا کہ اس کی مینجمنٹ کیا کرو گی, آپ مینجمنٹ میں بولنا ہے ڈیپینڈس اپون ڈفرینشیل ڈائگنوسس. صحیح ہے نا کہ ڈفرینشیل ڈائگنوسس میں اگر یہ ہے ایک لائن میں یہ, ایک لائن میں یہ, ایک لائن میں یہ بول کے, پھر جیسے آج آئی یو جی آر کی بات ہو رہی ہے وہاں آپ سمجھتی ہیں کہ ایگزامنر آئی یو جی آر میں انٹرسٹڈ ہے, پھر وہ اس کی بولنی ہے ڈیٹیل انویسٹیگیشن اس کی. پھر ڈپینڈنگ اپون انویسٹیگیشن کب اس کو داخل کریں گے, کیسے مانیٹر کریں گے, بی پی پی کیا ہوتا ہے, بایو فزیکل پروفائل, اور یہ کیا ہوتا ہے, اور ایس ڈی ریشو کیا ہوتی ہے, یہ تھوڑا سا ایگزامنر کو بتائیں گے تو امپریس دیٹ یو نو اٹ آل. پھر آپ پاس.
آپ سب کے لیے. میں تو یہاں پہ آپ کو امتحان میں کیسے بولنا ہے یہ سکھانے کے لیے بیٹھتا ہوں. 1 گھنٹہ ہفتے میں آپ کے لیے ڈیووٹ کرتا ہوں, ڈونیٹ کرتا ہوں, اونلی فار دس, کہ آپ کو آتا ہے سب کچھ. تو آپ وہ جانتے ہوئے وہاں امتحان میں کیسے بولنا ہے, کیا بولنا ہے, یہ کریں. چلیں, اگر یہ ہو گیا, ہم نے پہلے کیس پہ ہی 40 منٹ لگا دی. نیور مائنڈ, ابھی ہے 10 منٹ میں 2 اور کر کے دیکھتے ہیں. نیکسٹ والنٹیئر کون ہے؟ ڈاکٹر ہادیہ. ہادیہ, پہلے بھی آپ نے کیا ہوا کیس؟ جی سر, میں کیا. چلو, ہادیہ کہاں سے بول رہی؟ سر لاہور. لیڈی ولنگٹن لیڈی ایشن کی ٹریننگ ہو؟ جی سر, لیڈی ولنگٹن اور CMH ملتان. چلو, یہ ساری بیک گراؤنڈ سمجھیں گے آپ پہ لاگو ہوتی ہے, اپلائی ہوتی ہے. میں سمپل سا آپ کو اسی بیک گراؤنڈ کے ساتھ یہ پوچھتا ہوں, پرائمری گریویڈا ایٹ 32 weeks confirmed case of IUGR. ادھر نہیں کی ہم نے ڈیٹیل میں مینجمنٹ, ہاؤ ول یو مینج دس پیشنٹ. جی سر, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر after the mutual instruction. جی سر, چلے پلیز. آدیا, 1 منٹ میں دہراتا ہوں. پرائمری گریویڈا ایٹ 32 weeks confirmed case of IUGR. How will you manage? Yes, sir. Sir, after the mutual introduction and greeting with my patient, I will inquire the missing detail in her biodata, and then I will proceed towards her given diagnosis that she is at 32 weeks with confirmed diagnosis of the IUGR. I will inquire the possible causes of the IUGR in my patient. That includes medical disorders like chronic kidney disease, hypertension, or any autoimmune disorder, or for the presence of any other risk factors like smoking, or what is my patient weight and age. And then I will look see what were the findings of her anomaly scan. Was there any reported anomaly or the presence of any echogenic bowel or single umbilical artery, and what was the estimated fetal weight at that time? Was her uterine artery Doppler done? With that, was the prediction of the risk factor done at the time of the booking for the fetal growth restriction based upon her past history or medical history? How was she got diagnosed with this intrauterine growth retardation? What were the parameters of the Dopplers on which based she was diagnosed with the fetal growth restriction? Based upon that, I will counsel my patient regarding the prognosis, since this is a typical case of early onset fetal growth restriction, where could be the possible causes would be medical disorders, any fetal abnormalities, or any placental disorder. I will try and rule out for the presence of any preeclampsia in my patient, and then I will ask my patient about any past history of the gastric bypass surgery or any eating disorder. And then after doing all this risk stratification, I will explain my patient regarding its prognosis and its implication on the baby, that the baby is at high risk of getting sudden intrauterine fetal death, and there is a chance of stillbirth, and there is a high risk of the prolonged neonatal admission. I will get my patient admitted in a tertiary care hospital where there is facilities of neonatal intensive care and Doppler monitoring, where there is fetal medical department coupled with the fetal medical specialist. And there on admission, I will start monitoring of my patient by doing twice weekly her CTG and her Doppler studies, and 2 to 4 weekly interval I will be monitoring her biometry, checking her estimated fetal growth, estimated fetal weight, abdominal circumference, biophysical profile, and fetal length, femur length. And since my patient is at 32 weeks, and I will be requiring her steroid cover for the fetal lung maturity, and I will give her magnesium sulfate cover for the neuroprotection, and will be doing the
maternal monitoring in terms of her blood pressure and urine albumin monitoring, and will be doing her biochemical monitoring in terms of the LFTs, RFTs, or any other positive findings will be followed in her management. And in the monitoring terms, I will explain my patient that this needs to be monitored with ductus venosus Doppler and the computerized CTG. We will keep her monitoring and will try to prolong her pregnancy till the age of till 34 to 36 weeks. But based upon the findings on the ductus venosus, if there is any time absence of the A wave or there is decrease in the short-term variation, that is, it becomes less than, at 32 weeks, it becomes less than 3.5 millisecond to 4 millisecond, then we'll have to immediately deliver the patient, and this delivery will be by means of the cesarean section, and we will ensure that the neonatologists are available and on board to receive the baby and to take her the baby for the intensive neonatal care. And I will explain my patient about the mode of the delivery, time of the delivery, and then we'll counsel her regarding the breastfeeding and risk stratification for the next pregnancy and contraception for this after this pregnancy. And I will provide my patient with an information leaflet. Good, Sir, I'm good, done. generally good. ये उसको 6, लेकिन थोड़ा सा इसको बेहतर इस तरह से किया जा सकता था. आपने वही 3-4 मिनट पहले यहाँ से जो गिने अस्पताल की डिस्क्रिप्शन से पहले के, जब मैंने कह दिया कि कंफर्म केस ऑफ IUGR, तो आपने वहाँ से शुरू करना था कि जो उसके बाद आप ठीक थी कि आई विल एडमिट हर इनटू अ हॉस्पिटल, जो आपने बोला, जिसके पास ये फैसिलिटीज होंगी. यहाँ से शुरू कर दी, क्योंकि डायग्नोसिस तो मैंने दे दिया आपको IUGR, उसमें कोई डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने शुरू यहाँ से किया. मैं उसकी मेडिकल डिजीजेस की हिस्ट्री लूँगी, पास्ट हिस्ट्री लूँगी, स्मोकिंग की हिस्ट्री लूँगी, वेट देखूँगी, अनोमली स्कैन देखूँगी, फीटल वेट देखूँगी, फिर डॉपलर प्रोग्नोसिस, फिर प्रोग्नोसिस IU फीटल डेथ का वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ आपने पहले बोला. सर, उसकी कॉज फाइंड आउट करने के लिए कि व्हाट कुड बी द पॉसिबल कॉज ऑफ IUGR फॉर हर मैनेजमेंट. बस आप यही इतना फिक्र बोले कि अगर उसको माँ को कोई मेडिकल डिजीज है या कोई नोन हिस्ट्री है ऐसी विच कैन कॉज IUGR, आई लुक इनटू इट. लेकिन फिर भी ट्रीटमेंट तो वही है एडमिशन के बाद जो भी आपने करना है. वो बहुत अच्छा बोला आपने कि अस्पताल की फैसिलिटीज कैसी होंगी, और फिर थोड़ा सा डायलेट, आपके पास टाइम होता डायलेट करने का कि मैं उसका डेली ये करूँगी, वीकली ये करूँगी, और फिर अगर मॉनिटर करते हुए किसी वक्त एहसास हुआ कि बायोफिजिकल प्रोफाइल, डॉपलर, वो टेक्निकल टर्मिनल रिवर्स फ्लो हो जाएगी, तो एट द एंड डायस्टोलिक और वगैरह वगैरह, तो एग्जामिनर इस तरह से इम्प्रेस होते हैं. तो फिर मिस हुआ है, काफी कुछ मिस हुआ है. तो फिर वो यू न्यू इट, और वो आप कर रही थी, आपके पास टाइम नहीं था वो कहने का, क्योंकि आपने तकरीबन 2 या 3 मिनट पहले इसमें जाया कर दिए. प्रीएम्बल, जिसको प्रीएम्बल बनाया, वो अगर पूरा आधा घंटा आपके पास है, वो सब कुछ जायज है जो आपने बोला. यहाँ तो टाइम ही लिमिटेड है, तो इसलिए जब कोई एग्जामिनर आपको कह दे डेफिनेटिव डायग्नोसिस, ज्यादा उसके साथ एक फिक्र ऐड कर दिए, आई कंफर्म द डायग्नोसिस. वो जो बात आप कहने वाली थी कि मैं कॉज तो ढूंढूंगी ना, तो जी सर, ज्यादा आपको ये कहना है तो एक फिक्रा बस, आई कंफर्म द डायग्नोसिस, देन एडमिट हर इनटू अ हॉस्पिटल, जो ऐसा होगा. अब फिर दाखिल करके डेली क्या करूंगी, वीकली क्या करूंगी, और शट अप पॉइंट या क्लोजिंग टाइम क्या होगा,
اگر یہ ہو جائے گا اس کو جو آپ نے بولا anyway, کہ اگر سی ٹی جی میں چینجز آ جائیں گی, اگر بی پی پی 6 سے کم ہو جائے گا, اگر ڈاپلر میں ایس ٹی ریشو اور ریورس فلو ہو جائے گی, یہ اس طرح کے الفاظ بول کے آپ کے نمبر 6 سے 7 بھی ہو سکتے ہیں. جی سر بہت چیزیں مس ہو گئی, آئی لک انٹو اٹ. ہاں مطلب اس طرح سے موڈیفائی کیجیے آپ کی پریزنٹیشن. جی سر. جب آپ کو کسی بھی ایگزامنر کہہ دیتا ہے کہ یہ ڈائگنوسس ہے بابا, ہوگا کوئی اسٹیشن کہ آپ کے پاس پیشنٹ ہے, اس کا ڈائگنوسس ہے کہ انوملس بیبی ہے, 32 ویکس پہ جی کاٹ سر. بیبی کو, یا کوئی اور انوملی بول دیتا, پھر انوملی سے آگے چلیں گے ہم. زیادہ زیادہ ایک پہلا فکر ہمارا ہوگا, آئی ول کنفرم دا ڈائگنوسس. میتھڈالوجی بھی بولنے کی ضرورت نہیں, ہاؤ ول یو کنفرم. ڈاپلر سے کرو گی کنفرم, الٹرا ساؤنڈ سے کرو گی کنفرم, کیسے کرو گی؟ سر ایک کیس جیسے اس میں کہا گیا ہے کہ اٹ از اے کنفرمڈ کیس آف آئی یو ٹی آر, بٹ وی ڈونٹ نو ہاؤ آر دا لائک ڈاپلر فلوز, از اٹ ٹو ورڈز ایبسینٹ اور ریورس, مطلب یہ ایک جنرلائز سی ٹرم ہے. یہ تو بولنا ہے آپ نے کہ میں داخل کر کے یہ دیکھوں گی ریورس فلو ہے کہ نہیں ہے, ڈاپلر کروں گی. اوکے سر. جی سر. تو جی اس کی سیریبرل آرٹری کی سرکولیشن دیکھ لوں گی اور اس کا پتہ نہیں کیا کر لیں گی. یہ داخل کر کے کرنا ہے آپ نے. چلیں, تھینک یو سر. نہیں گڈ گڈ, لیکن آپ لوگوں کو یہی امتحان میں آپ کرنے اپنا, یو آر آل فل آف نالج, آئی نو دیٹ. آپ میرا لیکچر سننے اس لیے آتی ہیں کہ آپ پڑھ رہی ہیں, گھر میں پڑھتی ہیں. جو گھر میں پڑھ نہیں رہی وہ میرا لیکچر بھی نہیں سننے آتی, ان کو کیا ضرورت ہے؟ جب پڑھائی ہی نہیں کر رہی تو وہ یہاں کیوں بیٹھی ہوں گی؟ آپ کا میرے اس لیکچر میں بیٹھنے کا ایک پکا کنفرم بات یہ ہے کہ آپ پڑھ رہی ہیں اپنے امتحان کے لیے, یا لوکنگ فار اپرچونٹیز کہ اس کو کیسے ٹیسٹ میں کروں اپنے نالج کو, یا سن کے کیسی ایڈ کروں انفارمیشن کو, یہ کر رہی ہیں آپ. تو مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ all of you are full of knowledge, لیکن ہوتا کیا ہے کہ جیسا آج کے اس کیس میں ہوا کہ ہادیہ کے پاس she has got all the knowledge but she wasted 2 or 3 minutes on unnecessary things. وہ 2-3 منٹ جو ان کے پاس نالج ہے کہہ نہیں سکیں, وہ اس میں لگاتی تو ان کے comfortably she would have sailed through. یہ ہے بات. چلیں جی, ہے کوئی اور والنٹیئر ہمارے پاس؟ السلام علیکم. 4-5 منٹ ہی ہیں. ہاں جی, السلام علیکم سر. میں آپ کلثوم ہیں, جی سر, آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ حیدرآباد سے سر. چلو جی, آپ کے پاس پیشنٹ ہے جی گریویڈا 2 پیرا 1 ایٹ وہی 32 ویکس پہ, اور پریویس ہسٹری آف فیٹل گروتھ ریسٹرکشن ہے. چلیے, اور اب آ گئی یہ پہلی دفعہ آپ کے پاس. جی سر. جی, So I have read the scenario and I'm ready for the structured discussion. After mutual introduction and consent and building rapport, I will confirm the biodata. Then I will ask the missing details of my patient by asking her age and the last menstrual period to calculate the period of gestation and the estimated date of delivery. I will ask whether she is sure of dates or not, whether this pregnancy is planned or unplanned, and I will ask about
dating scan done or not to confirm the viability and to confirm the dates, and anomaly scan done or not. Then I will ask about previous history of fetal growth restriction, at what gestation it was diagnosed, and what was the cause, and what was the mode of delivery and outcome of the baby. And then I will ask about any history of PV bleeding or leaking in this pregnancy. How is her fetal movements when she did quickening felt, and then I will ask about any history of comorbid conditions like diabetes, chronic hypertension, chronic liver disease, chronic kidney disease, and family history of diabetes and hypertension. Then I will ask whether she has an anomaly scan, whether she has taken aspirin in this pregnancy or not, and how is her pregnancy going so far up till now, and ask about the smoking history and any drug she is taking, like NSAIDs or any other drug. Then I will do the examination of my patient, in which I will calculate her BMI and check her vitals, including BP, pulse, and look for pallor, and do the thyroid examination, cardiovascular examination, and chest examination. And then I will do the abdominal examination to check for the symphysiofundal height, estimated fetal weight, Likert volume, and auscultate the fetal heart sound. Then I will go the investigation of my patient. Apart from the baseline labs, I will inquire about the dating scan and anomaly scan, and a recent obstetrical ultrasound scan for the fetal biometry, in which I will check the BPD, FL, abdominal circumference, and head circumference, and do the umbilical artery Doppler to take the SD ratio, end diastolic flow, resistivity index, and pulsatility index. हो गया. Then I will manage my patient. First, I will offer the support, and I will admit my patient, as she has a previous history of fetal growth restriction, so this is the high risk pregnancy. So I will admit my patient. I will complete workup of my patient, in which I will do her daily CTG, and do weekly growth scan, and twice weekly umbilical artery Doppler to see the end diastolic flow and SD ratio. According to that, I will manage. If end diastolic. ठीक हो गया, ठीक हो गया. सिर्फ मैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जी सर. ये शायद आपने कहा हो, मैंने सुना ना हो, लेकिन इम्पोर्टेंट, जब आपको पास्ट हिस्ट्री कहा जाए ना इस पेशेंट की ये थी, जी सर. आप एक फिक्रा ये बोलिए, आई लाइक टू नो द डिटेल्स ऑफ द लास्ट प्रेगनेंसी. ये फिक्रा ऐड कर लीजिए, ये आपने नहीं बोला. जी सर. प्रेगनेंसी एंड आउटकम एंड हेल्थ ऑफ द बेबी. ये सर मैंने बोला था कि मोड ऑफ डिलीवरी आउटकम. डिटेल ये इस तरह से नहीं बोला आपने, बोला होगा कि आई लाइक टू गेट द नोट्स ऑफ द पास्ट प्रेगनेंसी एंड आउटकम. आपने हमने जरूर बोला कि बेबी को कोई अनोमलीज है कि नहीं है, क्या है, क्योंकि एन मुमकिन है जिस पे आपको दो एक फिक्रे बोलने चाहिए थे कि वो बेबी जो है हेल्दी नॉर्मल है कि उसमें कोई एबनॉर्मलिटी है. जी सर. एबनॉर्मलिटी है, फिर उसके साथ फिक्रा होना चाहिए था whether that anomaly is gene related or genetically transmitted or not. क्योंकि बहुत सारी ऐसे होती हैं ना फैमिली हिस्ट्रीज जिनमें बार बार उसी तरह के बच्चे पैदा होते हैं. जी सर.
تو سر یہ بھی بول سکتے ہیں کہ anomaly compatible with life or not. نہیں دی ٹائپ آف انوملی یہ بولو نا. جی سر. compatible تو ہے لائف کے ساتھ تبھی تو کہ پچھلی انوملی کیا تھی, کیا وہ انہیریٹنس ریلیٹڈ ہے کہ وہ سرکمسٹانسز ریلیٹڈ ہے. تو سرکمسٹانسز تو ہو گئے, ڈائبٹیز کا اثر ہے اس پہ, بلڈ پریشر کا اثر ہے, رینل ڈیزیز کا اثر ہے, لیکن انہیریٹنس ہوگی جیسے بے شمار جینیٹیکلی, جیسے ٹرائیسومی 21 ہی ہے تو وہ انہیریٹ ہوتا ہے بار بار. نیورولوجیکل انوملیز ہیں جنرلی وہ جینیٹیکل ریلیٹڈ ہے. تو یہ ایک فکرہ ضروری ہے. اگر پاس کہا جائے تو آپ نے ایک فکرہ بولنا ہے کہ I like to know whether that baby is healthy, اس کو کوئی کنجینٹل انوملی تو نہیں ہے, انوملی جینیٹیکلی ٹرانسمیٹڈ تو نہیں ہے. بس کیونکہ اگر وہ جینیٹیکلی ٹرانسمیٹڈ ہے تو پھر اس کے آپ کہیں گے کہ اس پریگنینسی میں وہ رول آؤٹ کروانا چاہوں گی بائی سی وی ایس جینیٹک ٹیسٹنگ یا ماں کے NIPT جو بھی ہے. یہ کہنا ذرا امپورٹنٹ ہے اس پیشنٹ میں. تو جی سر. آج کا اس ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں. اگر آپ کو پاس ہسٹری کہی جائے تو اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل آپ 2 فکروں میں پوچھئے کہ بیبی کو از ہیلدی اور ہیز گاٹ اینی انہیریٹڈ انوملی اور اینی ادر پرابلم. پھر جو ہی بولے کہ انہیریٹڈ پرابلم ہے تو آپ کہیں کہ اس پیشنٹ میں اب بھی کنفرم کرنا چاہوں گی اگر وہ الٹرا ساؤنڈ میں نظر نہیں آتی انوملی. بے شمار انوملیز الٹرا ساؤنڈ ٹرائیسومی 21 وہ الٹرا ساؤنڈ میں تو نظر نہیں آتی نا جی سر. ایٹ 32 ویکس. تو اس پہ کروموزوم کا ٹیسٹ کروا لیں گے تو پھر پتہ چل جائے گا ٹرائیسومی ہے کہ نہیں. یا وہ میں نے شروع جو 10 منٹ دیے آپ کو اس میں ٹرپل ٹیسٹ اور کوادروپل ٹیسٹ کروا لیں. وہ کروانے کی وہ سٹیج ہوتی ہے, اب نہیں ہو سکتے وہ. جی سر. تو اس طرح سے تو تیسرے کیس کا مورل یہ ہے کہ اگر آپ کو پاس ہسٹری بتائی جائے اس پہ 1-2 فکرے یہ بولنے ہیں کہ I like to find out health of the baby, whether he is alive and he is in good health or he has got any an abnormality which is genetically related. ٹھیک ہے جی سر. ٹھیک. اوکے جی. پھر ہم نے 8-10 منٹ اوپر لے لیے. نیور مائنڈ. تھینک یو ویری مچ. سی یو. تھینک یو سر. Thank you, sir. Thank you so تھینک much, یو sir. سر. بس 2 کڑیاں نے تھینک یو کیا. عمران کنیاں Thank you, بیٹھی. sir. Thank you, نہیں sir. sir. نہیں سر, تھینک یو سر. اچھا ایک کوئی بولی جا رہی ہے بار بار. Thank you, نہیں سر, sir. تھینک یو سر. Yes, sir. تھوڑا سا سر اسی طرح سے کریکٹ کرتے رہے تو اچھی ہو جائے گی میری پریزنٹیشن انشاءاللہ. Thank you, sir. کیوں نہیں ہوگی, آپ آلریڈی اچھی ہے, لیکن ذرا کیک کے اوپر آئسنگ ہوتی ہے نا وہ لگا کے اور بہتر ہو جاتا ہے کیک. آل دا بیسٹ. خدا حافظ. Thank you, sir. تھینک یو سر.